فحاشی عریانی بے حیائی کی روک تھام کے لیے اور اس کے متعلقہ جو جرائم ہیں ان کی سزاؤں کا بیان فرمایا، جیسے کسی مسلمان پر تہمت لگانا یا میاں بیوی کا ایک دوسرے پر بد کردار ہونے کی تہمت لگانا یا زنا کرنا، دیگر ایسے متعلقہ امور جو فحاشی اور عریانی کے ساتھ ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو ان کے انسداد یعنی روک تھام کے احکام بیان فرمائے، پھر کچھ احکام ایسے بیان فرمائے کہ جن پر عمل کرنے سے فحاشی اور عریانی کا کھلا ہوا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے پہلے بیان فرمایا والذین یرمون المحصنات، کہ اگر کوئی کسی مسلمان پر زنا کی تہمت لگائے، اگر تہمت لگانے کے بعد وہ گواہوں سے ثابت کر دیں تو جس بندے پر تہمت لگائی گئی ہے یعنی جو مجرم ٹھہرا ہے، شریعت اس کو سزا دے گی۔ اگر تہمت اپنی گواہوں کے ساتھ ثابت نہ کر سکے تو پھر شریعت کہتی ہے جس بندے نے تہمت لگائی ہے، نمبر 1 اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، یہ تو ایک سزا ہوتی ہے۔ دوسری سزا جو دائمی ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً، اس بندے کی گواہی اس کی زندگی تک، جب تک یہ زندہ ہے کسی مسئلے میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں، یعنی اس بندے پر اعتماد نہیں کرتا جس نے ایک مسلمان پر تہمت لگائی اور پھر اس کو دلائل کے ساتھ گواہوں کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے پر تہمت لگا دیتے ہیں، ماں ضد کی بنا پر ایک دوسرے پر تہمت لگا دیتے ہیں، یہ نہیں سوچے۔ اگر اسلامی قانون ہو، اسلامی حکومت ہو تو یقین جانو بھئی بڑی سخت سزا ہے اس پر۔ ایک تو 80 کوڑے مارے جائیں جو تہمت لگائے، نمبر 2 اس بندے کی جب تک وہ زندہ ہے لا تقبلوا له شہادۃ ابدا، رہتی دنیا تک جب تک وہ زندہ ہے اس کی کوئی شہادت گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، ایک یہ سزا ہے۔ اسی طرح لعان کا مسئلہ، یعنی میاں اپنی عورت پر تہمت لگا دے، خامد اپنی عورت پر تہمت لگا دے کہ اس کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ میرا نہیں ہے، یا زنا کی تہمت لگا دی۔ اب شریعت کہتی ہے یا تو خامد ثابت کرے، نہیں ثابت کرتا تو پھر لعان ہوگا۔ اب لعان کیا ہوتا ہے؟ لعان کا طریقہ قرآن نے بیان فرمایا، 4 مرتبہ عورت قسم اٹھائے گی، 4 مرتبہ مرد قسم اٹھائے گا۔ عورت 4 مرتبہ قسم اٹھائے گی، کہے گی کہ میرا خاوند جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے، میں عند اللہ سچی ہوں، میں اس جرم میں ملوث نہیں ہوں۔ 5ویں مرتبہ 4 مرتبہ عورت یہ قسم اٹھائے گی کہ میں اس جرم میں ملوث نہیں ہوں، میرا خاوند جھوٹ بول رہا ہے۔ 5ویں مرتبہ عورت کہے گی کہ اگر میرا خاوند اس مسئلے میں سچا ہے تو پھر مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ الفاظ عورت کہے گی۔ اسی طرح خاوند 4 مرتبہ یہ قسم اٹھائے گا، پھر 5ویں مرتبہ خاوند بھی یہ الفاظ دہرائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر کیا ہے اللہ کی لعنت ہو۔ شریعت کہتی ہے دونوں نے قسم اٹھا لی، ٹھیک ہے جی، قسم اٹھانے کے بعد دونوں اپنی بات سے نہیں ہٹے، اسی موقع پر قائم ہے، خاوند بضد تہمت لگانے پر اور بیوی انکاری ہے، ہاں جی اپنے خاوند کی تہمت پر، تو شریعت کہتی ہے اب ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، ہاں جو قاضی ہے، عدالت ہے، وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے گی، تفریق ڈال دے گی۔ خاوند کو شریعت نے حکم دیا بیوی کو کیا کرے؟ طلاق دے دے، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے۔ ایک لعان کا مسئلہ ہے، یہ بھی فحاشی اور عریانی کا دروازہ ہے نا، یہی بات ہے کہ اس لیے تو خاوند جو ہے وہ بیوی پر تہمت لگا رہا ہے یا بیوی خاوند ہم کیا کر رہی ہے؟ شک کر رہی ہے۔ تو اس کے مطابق جتنے جرائم ہیں ان سب کی روک تھام کے لیے شریعت نے اس صورت کے اندر قوانین بیان فرمائے۔
اگر ان قوانین پر عمل شروع ہو جائے یہ فحاشی اور یعنی کا کھلا ہوا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر سورہ نور کی تعلیم کو عام کریں۔ جب سورہ نور کی تعلیم عام ہو جائے گی اس کے اندر یہ سارے مسائل ہیں، عورتوں کے متعلقہ پردے کے مسائل ہیں، ہاں جی تعلقات کے مسائل ہیں، اس طرح جرائم ہیں ان کی سزاؤں کے متعلق بیان ہے، یہ ساری چیزیں سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں سورہ نور کی تلاوت کیا کریں، مردوں کو چاہیے کہ سورہ نور کی تعلیم اپنے گھروں میں دیا کریں۔ اب ان فحاشی اور عریانی کے اس کھلے ہوئے دروازے کے سد باب کے لیے اللہ رب العزت نے استئذان کا مسئلہ اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ استئذان کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا اور جھانکنا، بغیر اجازت کسی گھر میں داخل ہونا اور جھانکنا، شریعت اس کو کیا کیا ہے؟ حرام کرا دیا۔ ابھی جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان دو تین آیتوں کے اندر اللہ رب العزت اس کی استئذان اجازت کے مسئلے کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، تم داخل نہ ہو، بیوتن غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں، حتی یہاں تک کہ تستأنسوا، تم اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور ان میں بسنے والوں کو سلام کرو۔ ایک تو ممانعت ہے، دوسرا کسی کے گھر پہ جانے کے شرعی طریقہ کار کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ دیکھیں گھر جو ہے نا، مکان، رہنے کی جگہ، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جہاں اللہ اپنی نعمتوں کا بیان فرماتے ہیں نا، تو وہاں اللہ نے اپنی اس نعمت کا بیان فرمایا، وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے باعث سکون اور باعث راحت بنایا ہے۔ ظاہر بات ہے جب بندہ گھر میں کیوں جاتا ہے، کیوں رہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہوں، ماں باپ کے ساتھ رہوں، بہن بھائیوں کے ساتھ رہوں، باہر کا وہ بندہ تنگ نہ کرے۔ ہاں جی وکیل ہے، دفتر کو تالا لگا گھر آ گیا، تاجر ہے، دفتر کو تالا لگا گھر آ گیا، کیا وجہ ہے کہ گھر میں ہم کیا کریں؟ سکون حاصل کریں۔ تو سکون اسی وقت ہوگا کہ جب وہ دوسرا باہر کا بندہ مداخلت نہ کرے۔ جب دوسرا بندہ باہر سے مداخلت کرے گا اس جگہ کے اندر بھی، تو پھر جو سکون والی علت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، پھر راحت اور سکون نہیں رہے گا۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، کسی کو کسی کے سکون میں خلل ڈالنا، کسی کے راحت میں خلل ڈالنا۔ اللہ نے فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسی دوسرے بندے کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ ان سے اجازت لے لو اور ان کو سلام کرو۔ یہ کسی کے گھر میں جانے کا طریقہ کار ہے۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، سب سے پہلے طریقہ کار کیا ہے کہ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، اندر سے جب آواز آئے، کوئی پوچھے کون ہے، کوئی پوچھے کون ہے، تو پھر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ سلام دینے کے بعد اب پھر آپ نے اپنا نام بتانا ہے، اپنا نام بتانا ہے۔ یہ طریقہ کار کسی کے گھر میں جانے کا، اجازت طلب کرنے کا۔ اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ سلام نہیں کرتے یا آگے سے بولتی نہیں، یہ ایذاء تکلیف ہے، یہ ناجائز ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بس دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد آپ اگر اندر سے بندہ پوچھے کون ہے تو باہر جو بندہ کھڑا ہے سب سے پہلے اس نے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، اس کے بعد اپنا تعارف کرانا ہے۔ کیوں؟ یہ طریقہ حدیث کے اندر ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں، اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کیا آلے جو میں گھس جاؤں، آلے جو میں گھس جاؤں اندر۔ اللہ کے نبی اپنے خادم کو فرمایا جاؤ اس کو طریقہ بتاؤ کہ سب سے پہلے کہے السلام علیکم ادخلوا،
کیا میں داخل ہو جاؤں؟ پہلے سلام کرے پھر پوچھے کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اب جو بندہ باہر کھڑا تھا وہ سن رہا تھا اللہ کے نبی کی اور اللہ کے نبی کے خادم کی بات کو، تو فوراً اس نے باہر سے اپنے کلام کو تبدیل کیا، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ادخل، پھر اللہ کے نبی نے اس کو اجازت دے دی۔ تو کسی کے گھر میں جانے کا طریقہ کار یہی ہے۔ نمبر 2، دروازہ کھٹکھٹانے کے اندر بھی غلو نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ٹھک 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 تیز تیز دروازہ کھٹکھٹاتے تیز، اندر والا بندہ گھبرا جاتا ہے، اندر والا بندہ گھبرا جاتا ہے۔ یقین جانے مفتی شفیع عثمانی صاحب نے، مفتی اعظم پاکستان، اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر اس چیز کو بھی لکھا کہ ناجائز، علماء کے مسائل، علماء نے اس چیز کو ناجائز قرار دیا۔ اتنے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا کہ اگلا بندہ وہ پریشانی میں اضطراب میں مبتلا ہو جائے، پتہ نہیں کیا مسئلہ بیٹھ کھڑا ہو گیا۔ نمبر 2، دروازہ بھی طریقے سے کھٹکھٹانا چاہیے، دو ہاتھوں نہ بندہ پھوٹے نہیں، اس طریقے سے کھٹکھٹائے۔ روایات کے اندر آتا ہے لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آتے تھے تو ناخن سے دروازہ کھٹکھٹاتے، اس طرح اس طرح دروازہ کھٹکھٹاتے۔ تو دروازہ کھٹکھٹانے کے اندر بھی غلو نہیں کرنا چاہیے، علماء نے اس چیز کو ناجائز لکھا ہے۔ تو طریقہ کار داخل ہونے کا کیا؟ سب سے پہلے بندہ سلام کرے اور اس کے بعد اجازت طلب کرے۔ اللہ کے نبی اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ طریقہ جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن میں، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے کسی مسلمان کے گھر میں جانے کا اور اس سے اجازت لینے کا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، بس اگر تم نہ پاؤ فِيهَا گھروں میں أَحَدًا کسی کو بھی، تو فَلَا تَدْخُلُوهَا بس تم اس میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ تم کو اجازت دے دی جائے۔ اب اگلا حکم آ گیا، فرمایا اگر تم کسی کے گھر میں جاتے ہو، وہاں تم کسی کو بھی نہیں پاتے، دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے کوئی بندہ نہیں ملا، یا اندر کوئی بندہ ہے، چلو مان لیا اندر کوئی بندہ ہے لیکن وہ اندر سے جواب نہیں دے رہا، شریعت کہتی ہے پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو، پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اگر تم جائے اس کے گھر میں، دروازہ کھٹکھٹایا، بندہ ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی اجازت نہیں ہے، اگر ہے جواب نہیں دے رہا پھر بھی تمہیں اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ یؤذن لکم یہاں تک کہ تم کو اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا اگر کہا جائے تمہیں ارجعوا تم لوٹ جاؤ، تو فرجعوا تم لوٹ جاؤ، ہوا ازکیٰ لکم یہی پاکیزہ ترین طریقہ ہے تمہارے لیے۔ اب دیکھو مسئلہ، آپ کسی کے گھر میں گئے، بندہ اندر ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس نے جواب نہیں دیا، شریعت کہتی ہے اس کے گھر میں داخل نہ ہو، یا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس نے پوچھا کون اندر، کون ہے باہر، آپ تعارف کرنا ہے میں فلاں بن فلاں ہوں، تو وہ کہتا ہے واپس چلے جاؤ میں بھی فارغ نہیں ہوں، بعد میں ملاقات کروں گا۔ شریعت کہتی ہے ارجعوا لکم، اس نے تمہیں کہا تم ارجعوا تم لوٹ جاؤ، تو فرجعوا تم واپس چلے جاؤ، تم واپس۔ ایک بندے کے گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کون ہے، آپ نے تعارف کرایا کہ میں فلاں ہوں، تو اندر سے پتہ کہتا ہے کہ جی ابھی میں آپ کو نہیں مل سکتا، میں فارغ نہیں ہوں، شریعت کہتی ہے فرجعوا تم واپس لوٹو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہاں جی ہم کسی کے گھر جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، بندہ ہوا کہ مولوی صاحب واپس ہو، تو مولوی صاحب سب ڈرامہ کر رہے ہیں، ہاں جی ہم نے اس کو بلانا ہی نہیں۔ یا اسی کی ایک اور مثال سمجھیں، فون کیا، جدید ذرائع ہیں نا ملاقات کے، یہ ایک ذریعہ ہے ملاقات کا، گھر جانا، خط لکھنا، ٹیلی گرام، میسج،
اور موبائل فون کے سارے ذرائع ہیں ملاقات کے. بندے نے کال کی، میں نے تعارف کرا، اگلا بندہ کہتا نہیں میں فارغ نہیں. شریعت کہتی ہے کہ اس پر ناراض فرجو، موبائل بند کر دو، فرجو گھر سے لوٹ جاؤ، اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے ایک آدمی ہو سکتا ہے کسی انتہائی اہم کام کے اندر مصروف ہو جس کی وجہ سے وہ آپ کو ٹائم ہو نہ دے سکتا ہو. واللہ اعلم واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو علیم، پورا پورا اس کو جاننے والا ہے. علماء نے لکھا ہے اس کے متعلق کہ ٹیلی فون کا ایک مسئلہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نماز کا جو اوقات ہوتے ہیں، نماز کے اوقات میں کسی بندے کو کال نہ ملے، نماز کے اوقات میں کسی بندے کو کال نہ ملے. ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی اذانیں ہو گئی ہیں. ظاہری بات ہے یہ لوگوں کے نماز کا ٹائم ہوتا ہے. ہاں جی، نماز کا ٹائم، نماز کے اوقات میں کسی کو کال نہ ملے. نمبر کسی کو کال ملائی، اگلا فون نہیں اٹھا رہا، ایک مرتبہ ملائے، دوسری مرتبہ دیکھ لیں نہیں اٹھا رہا تو پھر اس کے بعد کسی مرتبہ نہ ملا. علماء نے منع لکھا ہے. پھر آپ انتظار کریں، ہو سکتا ہے کسی اہم مسئلے کے اندر. پھر جب اگر آپ کسی کو کال ملاتے ہیں، بندہ آگے سے آپ کو تعارف کراتے ہیں، علماء نے موبائل پر بات کرنے کے بھی اصول لکھے ہیں. فرمایا سب سے پہلے آپ اگلے بندے سے پوچھو آپ کے پاس ٹائم ہے کہ میں آپ سے بات کروں. اگر وہ بندہ کہے ٹائم ہے آپ بات کریں تو پھر آپ بات کریں. اگر وہ کہے میں مصروف ہوں، علماء نے مسئلہ لکھا ہے موبائل کو بند کرنا. دیکھیں ہم مسلمان ہیں، یہ قوانین اللہ اور اللہ کے نبی نے یہ ہمارے لیے بیان فرمائے، اور ان کے ذریعے ایک بڑا اچھا پاکیزہ سلجھا ہوا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اگر ہم لوگ ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں. یہ مسئلہ. اچھا، اس کے علاوہ موبائل بج رہا ہوتا ہے، بعض لوگ جان بوجھ کر نہیں اٹھاتے، یہ بھی غلط ہے. یہ بھی اگلے بندے کو ایذا پہنچانی ہے، تکلیف پہنچانی ہے. اس لیے جب موبائل فون پر گھنٹی بج رہی ہو تو ظاہری بات ہے کہ بندہ آپ کو کال کر رہا ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے. آپ کال اٹھا اس کی بات سنیں. اگر دیکھ لیں کہ ابھی یہ بات کرنے کا مناسب وقت نہیں ہے، اس کو کہہ دیں بعد میں بات کرنا، لیکن کال اٹھانی ضرور چاہیے. یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے. اب شریعت نے کیوں یہ مسئلہ بیان فرمایا، اللہ نے یہ مسئلہ کیوں بیان فرمایا کہ کسی گھر میں تم اجازت کے بغیر داخل نہ ہو اگر وہ کہیں لوٹ جائے. یہ صرف اور صرف فحاشی عریانی بے حیائی کے کھلے ہوئے دروازے کو بند کرنا ہے. اس کا صرف ایک مقصد ہے. ظاہری بات ہے کسی گھر میں داخل ہو جائے، کسی اس گھر کی عورت پر جو ہے وہ نظر پڑ جائے تو یہ پھر شیطان آپ کے دل کے اندر وسوسہ ڈال دے. اور جہاں تک بات ہے اجازت کی، ایک مسئلہ اور بھی میرے ذہن میں آ گیا. اپنے گھروں میں جو داخل ہوتے ہیں، عطا بن یسار رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ عطا بن یسار سے روایت نقل کرتے ہیں، موطا امام مالک کے اندر مرسل روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ احکام جب نازل ہوا، میں گھر میں جب داخل ہوتا ہوں میرے گھر میں میری والدہ ہے، کیا میں اپنی والدہ سے اجازت لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں لو اجازت. اس نے کہا یا رسول اللہ میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں اور میں پھر بھی اجازت دوں. تیسری مرتبہ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہر وقت اپنی والدہ کی خدمت میں رہتا ہوں، کیا پھر بھی میں اپنی والدہ سے جب بھی جاؤں گا ان کے کمرے میں اجازت لوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو ایسی حالت میں دیکھو کہ اس کا ستر جو ہے وہ
کھلا ہو. ظاہر بات ہے جب عورتیں مرد گھر میں نہیں ہوتا نا تو عورت تھوڑا سا اپنا ستر بال کو لیتی ہے. ستر سے مراد یہ ہے کہ دوپٹہ اتار دیا جی, کپڑے ذرا کھلے کر کے ٹانگوں سے ذرا اس طرح دوسرا شلوار اوپر تھوڑی سی کر لی. ہوتا ہے نا زنانہ جب گھر میں ہوتا ہے تو پھر وہ گھر کے اندر مرد ہوتا ہے تو اس وقت وہ اتنا اپنے سطر کھول کے نہیں رکھتا, بڑی چادر کرتے رکھتے ہیں, سر کو لپیٹ کر رکھتے ہیں. لیکن جب مرد ہو تو پھر تھوڑا سا عورت جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھو؟ ہو سکتا ہے جب تم گھر اچانک داخل ہو اور تمہاری والدہ نے مسکر اللہ کھولا ہو, اس لیے جب تم والدہ کے پاس جاؤ پھر بھی تم اپنی والدہ سے اجازت لے کر جاؤ. اسی کتاب میں مسئلہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ فرماتی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے پاس آیا کرتے تھے تو اجازت لیتے تھے یا پھر ایسا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے مجھے پتہ چل جاتا کہ میرا خاوند گھر میں داخل ہو رہا ہے. اپنی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں, مستحب عمل ہے. چار مستحب عمل ہے. دیکھیں نا جو خامد ہوتا ہے نا اس کو جو وہ جب بیوی کے کمرے میں داخل ہو تو باہر ذرا سا ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے اس کی بیوی ہوشیار ہو جائے. مثال کے طور پر وہ اپنا پاؤں ذرا زمین پہ زور سے مار دے یا گلے سے آواز جس طرح وہ کھنگورے شنگورے سے مارنے کھنگورا مار یا کوئی ایسی آواز حرکت کر لیں تاکہ اندر جو تمہاری بیوی ہے زوجہ ہے وہ سمجھ جائے کہ میرا خامد جو میرے پاس آ رہا ہے. صحیح, تاکہ اگر اس میں کوئی ایسی حالت ہو جس کو دیکھ کر خامد ناپسند کرے وہ اپنی اس حالت کو سمیٹ لے اور صحیح کر لے. تو یہ استئذان اجازت طلب کرنے کے کچھ مسائل اللہ نے بیان فرمایا. فرمایا لیس علیکم جناح, نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان تدخلوا بیوتا, یہ کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں غیر مسکونۃ جن میں کوئی رہتا نہ ہو, فیہا متاع لکم, اس میں تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہے. اس سے مراد ایسے گھر ہیں, ان گھروں سے مراد وہ گھر ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں رفع عامہ کہتے ہیں. انتظار گاہیں, ہوٹل, ہاں جی, ریلوے اسٹیشن, پہلے لوگ ہوتے تھے نا ریلوے اسٹیشن پر رات رہتے تھے, ان کے ساتھ انتظار گاہیں بنی ہوتی تھی. یا اب بھی لوگ خریداری کی منڈیوں میں جاتے ہیں, وہاں ان کے کمرے بنے ہوتے ہیں. تو فرمایا اب وہاں جانے کی یہ ہے کہ جہاں مساجد ہو گئے, ہاسپٹل ہو گئے, تو وہاں آنا جانا کیونکہ انسان کا لگا رہتا ہے, تو وہاں یہ نہیں کہ آپ وہاں جا کر اجازت طلب کریں. ہاں یہی ہے کہ آپ اگلے بندے کو بتا دیں کہ ہم یہاں پر رہنے کے لیے آئے ہیں, رات گزارنے آئے ہیں, چیک اپ کرانے آئے ہیں, کسی کام کے لیے آئے ہیں. لیکن جہاں آپ جائیں تو وہاں کے اصول اور قوانین پر عمل کرنا واجب ہے. ہوٹل کے اصول ہوتے ہیں, ہوٹل کے قوانین ہوتے ہیں, ہاسپٹل کے قوانین ہوتے ہیں, رہائش کے, کھانے پینے کے, چہل قدمی کے, ہاسپٹل کے, ہر جگہ قوانین ہوتے ہیں. وہ جو قوانین ہے ان قوانین پر عمل کرنا لازمی ہے, ان قوانین پر عمل کرنا لازمی ہے. ان قوانین پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو مبرہ نہیں سمجھنا چاہیے. ان اللہ, بے شک اللہ, خبیر بما یصنعون, پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی یصنعون جو تو اعمال کرتے ہیں. تو یہ استئذان کے مسائل ہیں جو اللہ رب العزت نے سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.